بہت بڑے عالم دین آیت اللہ شیخ ابو الحسن اصفہانی 8 سال کے تھے تو انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا. جب 11 سال کے ہوئے، گاؤں میں رہتے تھے اصفہان کے ساتھ، چھوٹا سا گاؤں، تو اپنے والد کو کہا کہ بابا مجھے اصفہان بھیجیے، میں وہاں جا کے مکتب میں مدرسے میں جا کے علم دین حاصل کروں گا. تو والد نے کہا بیٹا آپ 11 سال کے ہو، کھانا پینا کپڑے دھونا وونا کیسے ہوگا؟ کہا میں کر لوں گا. کہا بیٹا بیمار ہو جاؤ گے، مختلف مسائل ہیں، کس طرح کرو گے؟ میں اجازت نہیں دے سکتا. ضد کی انہوں نے. کہتے باپ گھر آتا تھا رات کو، اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے، پاؤں دباتے تھے، رونا شروع ہو جاتے تھے، باپ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے. بالآخر والد راضی ہوا، اس کو اصفہان بھیجا مدرسے صدر. کہتے 4 مہینے میں نے دل لگا کے پڑھائی کی، شوق ذوق عشق کے ساتھ علوم دینی کو حاصل کر رہا تھا. 4 مہینے کے بعد سردی کا موسم آیا، برف باری اور شدید برف باری ہوئی اصفہان میں. میرے پیسے ختم ہو گئے، کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں، کمرے کے اندر روشنی چاہیے، موم بتیاں چلی گئیں، کمرے کو گرم کرنے کے لیے کوئلہ لانا پڑتا تھا، کوئلے کے پیسے نہیں، کھانے کے پیسے نہیں. یہ عالم آیا کہ جو بچی ہوئی سوکھی روٹیاں تھیں میں ان کو کھا کے اپنا دن گزارتا تھا. اتفاق سے انہی دنوں میرے والد آ گئے مجھ سے ملنے کے لیے. کمرے میں جیسے اندر آئے روشنی نہیں، کمرہ ٹھنڈا یخ، کھانا کا بابا پیسے ختم ہو گئے. اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا. میں نے تو پہلے کہا تھا یہاں سروائیول مشکل ہے، بیمار پڑ جاتے، منع کر رہا تھا، سامان باندھو اور واپس چلو، میں اس حال میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کہتے والد کو کیا کہوں، حالت واقعا میری ایسی تھی، کوئی بھی باپ ہوتا بچے کو نہیں چھوڑتا. تو میں نے کہا مجھے چند منٹ دے، میں ابھی آ رہا ہوں. کمرے سے باہر نکلا، صحن میں گیا، نگاہیں بلند کی، توسل کیا امام زمانہ سے. میں نے کہا مولا آپ کی راہ پہ چل رہا ہوں اور آپ نے ہی فرمایا کہ ہم وہ قوم ہیں جن کا وارث موجود ہے. ہم وہ ہیں جب مشکل میں پڑتے ہیں تو پیچھے سے کوئی دست غیبی آتا ہے اور مدد کرتا ہے. مولا یہ مجھے لے کر چلے جائیں کہ میں آپ کی خاطر یہاں پہ آیا. کیا ہزار و قطار 11 سال کا بچہ خلوص سے دل سے امام زمانہ سے باتیں کر رہا ہے کہ اچانک مدرسے کا دروازہ کھٹکا. خادم گیا. کون؟ خادم نے کہا کہ ابو الحسن کوئی بلا رہا ہے تمہیں. اب کہہ رہے اصفہان میں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں. کونے دروازے پہ پہنچا، کیا دیکھ نورانی وجود ہے، کوئی شخص ہے. مجھے کہا ابو الحسن پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کمرے میں موم بتیاں نہیں ہیں، تم نے لگ رہا ہے صحیح سے ڈھونڈی نہیں ہے، ذرا غور سے ڈھونڈنا، پیچھے بہت پڑی ہوئی ہیں. پیسے نکالے میرے ہاتھ پہ رکھے، کہ جا کوئلے لے، کمرے کو گرم کر، کچھ کھانا لے، مہمان کو بھوکا نہیں بٹھایا کرتے، اور آج کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ تو وہ ہے جس کا وارث زندہ ہے. کرم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اکثر لوگ جب مولا سے ملتے ہیں گویا ذہن پر امام زمانہ کوئی اثر ڈالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ امام کو پہچان نہیں پاتے. کہہ رہا کمرے میں گیا، پیسے لے کے. والد نے کہا کون تھا؟ کہا بولا موم بتیاں پڑی ہوئی ہیں. کہا ڈھونڈی، وہ مل گئیں. پیسے دیے، کہا کوئلے لے لینا، کمرہ گرم کر دینا، کھانا لے لینا، والد آیا کھانا کھلا دینا. کہا پوچھا نہیں بیٹا کون ہے؟ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم وہ ہیں جن کا وارث زندہ ہے. کہتے والد کھڑے تھے، بزرگ تھے، جیسے سنا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. کہ بیٹا تو 11 سال کا، تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تیرا وارث زندہ ہے. میں بوڑھا ہو گیا، میرا ایمان اتنا کمزور ہے. کہ آج کے بعد میں تجھے روکوں گا نہیں، جتنا علم دین حاصل کرنا ہے کرو. خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی کار دین کے لیے بھی کام کرتا ہے یا کار دنیا کے لیے، قربت اللہ کی نیت ہے، پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مدد کرتے ہیں. جس خدا نے موسیٰ کے لیے سمندر کا راستہ بنا دیا، جو خدا موسیٰ کو فرعون کے گھر کے اندر نجات دے کے پال سکتا ہے، یہ خدا ہی کام ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اللہ پھر انسان اور بندے کی وہاں سے مدد کرتا ہے. کس نے سوچا تھا حسین کی کربلا، اور کہاں پاکستان، کہاں ہندوستان، کہاں دنیا کا کونا کونا. یزید نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ امام حسین کو شہید کروں گا اور دنیا کا ہر فرد، کوئی ایسا ملک نہیں رہے گا کہ جہاں پہ لوگ امام حسین کا غم نہ منائیں. یہ معجزہ پروردگار عالم ہے کہ تو ہمارا ذکر کر،
ہم تمہارا ذکر کریں گے، تم مجھ سے محبت کر، میں تیری محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔